إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. آج دو تین موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے، اور چونکہ آج ممبر نہیں ہے تو انداز بھی ممبر والا نہیں ہوگا. غامدی صاحب کے طرز گفتگو کی ماشاءاللہ سارے تعریف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ممبر پر نہیں بیٹھے. اگر وہ کسی مسجد کے خطیب ہوتے تو پھر انداز بھی ان کا خطبہ والا ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو پھر آپ کا انداز نرالا ہوا کرتا تھا. آپ اشاروں سے بھی بات سمجھاتے تھے، اور یعنی جب قوت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، جب اجتماعیت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، جب سلوک و اتفاق کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو اشارات سے پھر اس کو واضح کیا کرتے تھے. چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور یوں پتہ چلتا تھا کہ ایک غنیم ہے جس سے برسر پیکار ہیں. تو خطیب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. غامدی صاحب لیکچرر ہیں اور ان کا سٹائل بھی وہی ہے جو کلاس میں طلباء سے بات چیت کی جاتی ہے، اور آج وہی تقریباً انداز ہوگا، اس لیے کہ ممبر والا جب تک پلگ نہ لگے وہ فیلنگز نہیں آتی ہیں، اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ صبح صبح گریپ فروٹ کھا بیٹھا ہوں تو اس کا اثر گلے پہ ہے. سوچا تھا میں نے کہ میں 10 بجے 10:30 بجے یہ ریکارڈنگ کروں گا، لیکن پھر میں نے کہا کہ یار کر کے ہی سوتے ہیں. پہلا مسئلہ ہے کرونا کا. کرونا کو جنہوں نے چائنا پر اللہ کا عذاب قرار دیا تھا انہوں نے بھی غلط کیا تھا. یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، نیک قومیں بھی اس میں مبتلا ہوتی آئی ہیں، بد بھی ہوتی آئی ہیں. تعاون جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی آیا ہے، صحابہ کا دور تھا اور مجاہدین اس علاقے میں موجود تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کے لیے نصرت کے لیے لشکر لے کر جا رہے تھے. وہاں ضرورت تھی چونکہ رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی. تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر آپ نے آگے نہ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ جگہ وہاں نہ چھوڑیں، یعنی اپنے علاقے میں نہ آئیں، اسی علاقے میں رہیں جہاں پہ وہ ہیں، تاکہ وہاں سے مرض اس طرف نہ آئے. کسی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ بھائی مت جائیے اس طرف، تو آپ کو نہیں لگے گا، جائیں گے تو لگ جائے گا. یہ تو ایک فطری عمل ہے، اس کو تو نیک اور بد پہ نہیں دیکھیں. ایک نیک بندہ بھی اگر وہ مرچیں پیسنے والی چکی کے پاس سے گزرتا ہے، تہجد گزار بھی تو چھینکیں مارتا ہے، اور شرابی کبابی گزرتا ہے جس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی چھینکیں مارتا ہے. اثر تو دونوں پر مرچوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا. یہ چیز اس کی بھی ہے. تو مرض پھیلا تو ہم نے کہا کہ عذاب ہے. اب جب اپنے یہاں سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے
کہ حرم بھی بند کرنا پڑا ہے، مسجد نبی بھی بند کرنی پڑی ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی اب مسلمانوں کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان پر عذاب تھا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا کعبہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدو آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا اس کو میں باندھ دوں، تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، تو اونٹ کو باندھ، اس کی ٹانگ باندھ اور پھر توکل کر، اس لیے کہ اس کو کھانے والے بھی اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں گھر سے، یعنی وہ بھیڑیے وغیرہ بھی اللہ توکل ہی نکلتے ہیں، تو توکل کا مقابلہ توکل سے ہو جائے گا، اور تو جو اس کو باندھے گا تو وہ تدبیر جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائے گی تیری۔ تو آپ پرہیز کریں اسے کہ نہ لگ جائے تو مومن پھر اس کے لیے تیار ہوتا ہے ہر صورتحال کے لیے، یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مسلمان ہیں کہاں جن پر عذاب آیا ہے؟ وہ اقبال والی بات ہے نا کہ چرچا کے ہو گئے نابود مسلمان موجود، نابود، ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، تم کہتے ہو کہ مسلمان مٹ گئے ہیں، جیسا کہ وہ شکوہ میں اقبال نے کہا تھا، تو جواب شکوہ میں لکھتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ بھائی بڑا شور کر رہے ہو کہ مسلمان جو ہے وہ نابود ہو گئے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہیں تھے بھی موجود، کہاں مسلمان؟ قرآن نکالیے اور مسلمانوں کی نشانیاں دیکھیے وہاں پر، کوئی ان میں سے ایک ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا گلہ کرتے ہیں ہم لوگ کسی سے؟ نیچے حدیث میں آ جائیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ یعنی جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں اور ایک نہیں 3 بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسا مسلمان ہوگا بھائی، کیسا مومن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب دیکھ لیں پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو حسن سلوک ہے، آپ پڑوسی کے حقوق پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل مجھے نصیحت کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں، مجھے تو لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں سمیت، کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور پتہ کہ غریب ہے، اس کی غریبی سے اپنی امیری کو ناپ کر فخر کیا جاتا ہے، اللہ کے فضل کا شکر نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ ظلم کر کے، ملاوٹ کر کے، خون بھی جیلی، 1 بوتل کی 3 بوتلیں بنا لینا، دوائیوں میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کون سی چیز ہے جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ سڑک پر مرے ہوئے کتے اٹھا کے ہم ان کی چربی نکال کے سپلائی کرتے ہیں اسلام آباد سے کراچی تک، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں ہم، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں ہم، اور پھر منہ اٹھا کر چل پڑتے ہیں عمرہ کرنے بخشوانے کے لیے۔ یعنی اللہ پاک کو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا کیا ہے بھائی؟ بند کر دیا اس نے دروازہ، جاؤ، اور اگر چاہے تو اس کو مزید پھیلا دے، وہ یعنی کافی طول دے اور تمہیں اپنے گھر میں گھسنے نہ دے۔ مسلمان ہیں کہاں ہم لوگ؟ کوئی چیز بھی ہمارے اندر مسلمانی والی ہے کہ جس کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے یہ کہیں کہ ہمارے اوپر رحم کر؟ وہ جو 3 بندے تھے جو غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے ایک ایک نیکی کا واسطہ دیا تھا اللہ پاک کو، پتھر تھوڑا تھوڑا سے رکھتا رہا۔ اب دیکھیں
ایک نے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ میں نے وہ خالص تیری نیت کے لیے کیا تھا، اگر میں نے خالص نیت کے لیے کیا تھا تو میرے اوپر رحم فرما دے، پتھر سے رکھ گیا۔ اس طرح دوسرے بندے نے کہا کہ جی میں نے اس طرح، میری کزن تھی اور مسائل سے دو چار تھی اور میری اس پہ نظر تھی، تو جب وہ مجبور ہو گئی تو میں اس نے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے اسے اس شرط پر مدد دینے کا عہد کیا کہ وہ اپنا آپ مجھے سونپ دے گی، اور وہ مجبوری سے اس پہ راضی ہو گئی، لیکن وہ مجھے آخر تک یہ کہتی رہی کہ تو اللہ کا جو ہے وہ خوف کر اور اس مہر کو مت توڑ، اللہ سے ڈر، اور تو اس کے لیے تو میری مدد کر۔ تو کہتا ہے مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر میں نے اس کی مدد کر دی اور برائی کا ارادہ جو ہے اے اللہ خالص تیرے لیے میں نے وہ ترک کر دیا، تو اگر وہ میں نے تیرے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے، میرے اوپر رحم فرما۔ پتھر پھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ ایک مزدور نے میرے یہاں مزدوری کی تھی، میں جب اسے مزدوری دینے لگا تو اس نے اس پہ اعتراض کیا، اس نے کہا ہوگا تھوڑی ہے، اور جب میں نے اصرار کیا کہ میں نے یہی دینا ہے تو وہ مزدوری میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس مزدوری سے بھیڑ لے لیا، بکری لے لی، اور پھر وہ بکری بڑھتی رہی، بکریاں اور بھیڑیں وہ بڑھتی رہیں جو بھی اس نے لی تھیں، یہاں تک کہ وہ پورا ریوڑ بن گیا۔ سالوں بعد وہ بندہ پلٹ کے آیا اور ضرورت پڑی ہوگی اسے، اور اسے خیال آیا ہوگا کہ یار فلاں بندے نے، چلو اس وقت جتنے بھی ہیں اس وقت ضرورت ہیں تو اس سے لے لیتے ہیں۔ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کے پاس اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا یار، تو وہ مجھے مزدوری دے دو۔ تو اس نے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، یہ تیری مزدوری ہے یہ۔ تو یہ بہت بڑی امانت داری تھی اس پہ۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور وہ پتھر پورا ہٹ گیا۔ پھر اب آپ ان تینوں کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی ملاقات کر لینی چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز والدین کی خدمت ہم کتنی کرتے ہیں، ان کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات، جس قسم کی لوگ ہمیں طنز بھی کرتے ہیں، جو کچھ بچیوں کے ساتھ ریپ کا چکر ہو رہا ہے، مردہ عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم رحم کی درخواست کر سکتے ہیں۔ پھر مزدوری کھانا، پیسے کھا جانا، کسی کا حق ادھار لے کے کھا جانا۔ پردیس والے یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں کسی اچھے دوست کو، اپنے اعتماد والے کو، کسی رشتہ دار کو، سالے کو، کزن کو، کہ یار میں تو یہاں ہوں تو تم وہاں ذرا کوئی میرا پلاٹ لے لینا، کوئی دکان لے لینا، کوئی کچھ کر لینا۔ وہ یہاں سے جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان تو لی گئی ہے، لیکن وہ اس بندے کے نام پر ہے جس کو اس نے پیسے بھیجے تھے، اور وہ دکانوں سے ملتی نہیں۔ پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا وہ اور کہتا جی اب اس میں سے آدھا حصہ مجھے دو تو قبضہ دوں گا، اتنے % مجھے دو تو قبضہ دوں گا، 10 کروڑ کا ہے تو اس میں سے 1 کروڑ مجھے دو گے تو قبضہ دوں گا۔ دیکھیے نا پھر رحم کیسے ہوگا؟ یہ تو حرکتیں ہماری۔ مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے، مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے، کالجز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یعنی ہم جب یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے بو نہیں آتی کہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانی تو ایک صفت ہے، جس میں پائی جاتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ ذبح کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے پر بیٹے سے انہوں نے مشورہ کیا اور ذبح کرنے پر تل گئے، اور بیٹے نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اور خود بھی صبر کی کمر کس لی اور باپ کا ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا، تو اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس قرآن کے الفاظ میں بڑے سمندر ہیں۔ فرمایا فلما اسلما، و جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ دیکھا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اس حکم کے مسلمان ہو گئے، اور اگر نہ مانتے تو اس حکم کے کافر ہوتے، معاذ اللہ۔ یعنی مسلمانی جو ہے وہ ایکشن بائی ایکشن رینیو ہوتی ہے۔
فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اس حکم کے، مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا لیا۔ اب جب ہم اللہ کا کوئی حکم پورا کرتے ہیں تو اس وقت ہم ہوتے ہیں اس کے حکم کے مسلمان، اور جب ہم اس کا کوئی حکم توڑتے ہیں، نہیں مانتے، تو ہم ہوتے ہیں باغی، ہم اس کے حکم کے کافر ہوتے ہیں۔ اس حالت میں مر گئے تو یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ من ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یعنی کفر کن معنوں میں؟ وہ انہی معنوں میں جن معنوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مسلمان ہوئے تھے۔ فلما اسلما، جب دونوں اس حکم کے مسلمان بنے، تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کا مسلمان ہوتا ہے، زور کی چھوڑ دیتا ہے، تو زور کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کافر نہیں کہ جس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی جدا ہو جاتی ہے اور فلاں ہو جائے، وہ والا نہیں، عملی۔ اس نے انکار کر دیا۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کیا، نہیں پڑھتا بھائی، تو اور کیا ہوتا ہے؟ کفر کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ اثر پڑھ لی، مسلمان ہو گیا۔ مغرب نہیں پڑھی، کافر ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ وہی ہے، یہ ہے وہ۔ وضو ٹھیک کیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، دکان پہ جا کے کام تولا ہے، ملاوٹ کی ہے۔ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میری امت میں سے نہیں۔ آج ہی ہو سکتا ہے، 10 عمرے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی برادری، بار کو چھوڑیں، آپ اپنی برادری کے غریبوں کو دیکھیں، کتنے کتنے مجبور غریب ہیں، تو ہم عمرے پر جانے کے لائق ہیں اگر ہم ان کے حقوق ادا کریں تو؟ بچتے ہی نہیں ہے کچھ عمرے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا اپنی اداؤں پر ہم اگر غور کر لیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، تو یہ موقع جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے، جو عذاب والے، جو حرم بند ہو گیا ہے، یہ موقع ہوتے ہیں کہ ذرا جسٹ ریوزٹ یور سیلف، اپنی مسلمانی کا ہی جائزہ لے لو۔ آپ مشین میں کارڈ ڈالتے نہیں قبول کرتی، تو آپ اس کارڈ کو پھر دیکھتے ہیں، یار میں کہیں پٹھا ہی تو نہیں ڈال رہا اس میں، اور تمہاری مسلمانی پٹھی تو نہیں ہوگی، دیکھو اس کو، جائزہ لو۔ یہ مواقع اصل میں اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ لیں، اب بھی وقت ہے، زندہ ہیں ہم لوگ۔ اگر آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کو مسلمان اٹھا کے لے گیا ہے، اس گٹر کھلے ہوئے اس مین ہول کے سے پہلے کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ آ رہے ہیں موبائل پہ چیک کرتے ہوئے میسج، اور اس اینٹ کے ٹکڑے سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پھینکنے والے کو دل میں گالی بھی دی ہو۔ جب اس کی طرف دیکھتے ہیں غصے سے، تو آگے آپ کو کھلا ہوا مینول بھی نظر آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یار، یہ ٹھڈا لگ گیا تھا، ورنہ میں تو گیا تھا سیدھا مینول میں۔ تو یہ مواقع اسی لیے، یہ ٹھڈے اس لیے لگتے ہیں کہ تھوڑا سا غور کر لو، اپنی مسلمانی کو ریفریش کرو، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ سے کہا کہ تم بڑے اچھے دور میں گزر رہے ہو، چل رہے ہو تم، ایک وقت آئے گا کہ اس مومن کا حال یہ ہوگا کہ یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام کو کافر ہوگا، و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ حالت ہوگی ایمان کی۔
تو اس سے تھوڑا سا سبق لے کے تو مسلمانی کا جائزہ بھی لے لیں، اور اس موقع سے جائزہ لے کے اپنے عمروں کا اور اپنے حجوں کا ریکارڈ بھی ذرا چیک کر لیں کہ وہ بنتے ہیں یا وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جن کا حق اس حج میں تھا، جن کا حق اس عمرے میں تھا، اور اس میں حق آت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو اور مسکینوں کا بھی ان کا حق دو۔ کیا ہم رشتہ داروں کے حق دے کے تو بچتا ہے ہمارے پاس ہی ہر سال ہر دوسرے سال عمرہ کرنے کے، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم یہ عمرے نہیں کر سکتے، ہم عمرے اسی لیے کرتے، اس طرح کرتے ہیں جس طرح کچھ لوگ یورپ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا گھر دیکھیں گے، رسول کا روزہ دیکھیں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے، لیکن اگر وہی ہم سے منہ موڑ لیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا، تو پھر بہتر نہیں کہ ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور قیامت کی اس باز پشت سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ یہ حج عمرے آپ کے ارد گرد وہی ہیں۔ حج عمرے کا اگر تو مقصد رب کی رضا ہے تو رب کی رضا آپ کو آپ کے دروازے پر مل رہی ہے، چھوڑ کے دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، اور رشتہ داروں میں دگنا ثواب، ان کا حق بھی ہے اور اس حق کے بعد بھی ان کو دینا جو ہے وہ دگنا ثواب ہے اس کا۔ دوسری بات، ہمارے یہاں جو ایشو چل رہا ہے آج کل، میرا جسم اور میری مرضی والا، اس انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے اور پھر اس کا رسول ہے۔ یعنی صحابہ نے جو گواہی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تو یہی ہے، بلغت و ادیت، آپ نے تبلیغ کا بھی حق ادا کر دیا، پہنچا بھی دیا، اور امانت بھی آپ نے ادا کر دی، ونصحت ونصحت الامہ، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا، وکشفت الغمہ، اور آپ نے اس صراط مستقیم پہ سابقہ مذہب والوں کی ڈالی ہوئی دھند، غمہ اس دھند کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وکشفت الغمہ، وہ دھند ہٹا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں سفید چٹیل روشن رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے اور اللہ کے درمیان، تمہارے اور جنت کے درمیان کوئی دھند نہیں ہے، کوئی فوگی زون نہیں ہے، کوئی گرے زون نہیں ہے۔ اس رستے سے وہی بھٹکے گا، وہی آگے پیچھے ہوگا جو خودکشی کرنا چاہتا ہے، خود جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رستے میں لائٹ نہیں تھی۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو خود کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہی اس سے ٹیڑھ پن نکالے گا، کوئی پگڈنڈی نکالے گا، کوئی شارٹ کٹ نکالے گا، ورنہ یہ رستہ بڑا روشن اور واضح ہے۔ عورتوں کے جو حقوق ہیں، یعنی اگر یہی خواتین یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمیں جو رائٹس اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہمیں وہ رائٹس دیے جائیں، ہمیں اسلام کے دیے گئے حقوق دیے جائیں، تو ہم سب ان کے ساتھ ہوتے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ فلاں فلاں چیزیں چونکہ لوگ پوری نہیں کر رہے، لہذا خواتین کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جائے، ان کے رائٹس جو ہے وہ کیے جائیں، قانون بنایا جائے کہ اگر کسی کی جائیداد ہے تو ساری جائیداد بچوں کے، بیٹوں کے نام نہیں لگا سکتا، بیٹی کے نام لگائے بغیر، بے شک بیٹی کہ میں نہیں لیتی، لیکن وہ بیٹی کو دے گا تب ہی اس کا انتقال اس کے بیٹوں کا بھی چڑھے گا، ورنہ بیٹوں کا بھی نہیں ہوگا۔ قانون سازی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ان کے کہنے سے کہ ہمیں وہ رائٹس چاہیے جو اسلام دیتا ہے، پھر باہر سے فنڈ تو نہیں نہ ملتا ہے،
فنڈ تو ملتا ہے اسلام کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا، اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کا، انہیں فنڈ چاہیے۔ باقی جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ تو ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس کو کرائم ہی کہتے ہیں، ایسا کہ پاکستان میں اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ میڈیا، یہ یوٹیوب کے کلپ، آپ کسی مولوی کی تقریر بھی سنیں تو اس کے فوراً بعد جو گند آ جاتا ہے، وہ کلپ ختم ہوتا ہے تو جو آگے گند آ جاتا ہے، وہ ڈیلی موشن ہو یا یوٹیوب ہو، اس کی ہیڈنگز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے چلو 2 منٹ کا دیکھ کے چھوڑ دوں گا۔ یہ کلپ آگ لگاتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی مظاہرہ نہیں کرتا۔ خواتین مظاہرہ کریں نا کہ بھائی یہ بند کرو یوٹیوب، اور یہ ڈیلی موشن پاکستان میں نہیں نظر آنے چاہیے، ان سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور پھر جو چیز بھی ان کو آگے چڑھتی ہے وہ اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ کریں اس کے خلاف پھر، تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، یورپ میں نہیں ہوتا، جہاں ہر چیز کی آزادی ہے، مرضی سے نکاح کے بغیر بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، مرد کے بغیر بھی بوائے فرینڈ لڑکا لڑکے کا بوائے فرینڈ بن کے رہ سکتا ہے، لڑکی لڑکی کی گرل فرینڈ بن کے رہ سکتی ہے۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو سماج ہے وہ کیسا ہے، یعنی سماج کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب حفظ سیکشن کا ہیڈ تھا اسلامیہ انگلش اسکول میں، تو 2 سیکشن تھے، گرلز کا بھی تھا اور بوائز کا بھی تھا۔ تو گرلز میں 3-4 استانیاں تھیں جو حفظ کرواتی تھیں، اور 4 استاد جو تھے وہ حفظ والے بوائز والے سیکشن میں تھے جو لڑکوں کو حفظ کرواتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ تیسری کلاس سے 3 پیریڈز جو ہے وہ بچوں کے ہٹا دیے جاتے تھے، اور ان 3 پیریڈز میں پھر ان کو حفظ کروایا جاتا تھا 7ویں کلاس تک۔ 7ویں کلاس میں حفظ مکمل ہو جاتا تھا۔ اس میں ایک لڑکی پڑھاتی تھی قرآن، تو اس کے والد نے پہلے اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی، پھر کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہوگا تو اس نے وہ منگنی توڑ دی۔ لڑکی کی مرضی اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی تھی۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں ان کے سیکشن میں جب گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ نکاح تو ہو سکتا ہے، اگر لڑکی بالغ ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اپنا ماحول دیکھو، اپنی سوسائٹی دیکھو، اس میں یہ ہضم نہیں ہوگا، تو یہ خودکشی والی بات ہے، لہٰذا مت کرو۔ شام کو عصر کے وقت وہ لڑکا جو ہے وہ بیشتی زیور اٹھائے ہوئے آ گیا مسجد میں، اسی کمرے میں، اور کہنے لگا کہ جی یہ دیکھیں نکاح کا۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے فقہ حنفی میں بالغ لڑکی جو ہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک شخص نے اپنے بھائی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی بغیر پوچھے جو ہے وہ نکاح کر دیا تھا، اور لڑکی کی مرضی نہیں تھی، لڑکی بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ رائٹ اپنا لینا چاہتی تھی، لیکن دیکھیں اس کا طریقہ دیکھیں رائٹ لینے کا، اور یہ ماروی سرمد کا دیکھ لیں طریقہ رائٹس لینے کا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا اور میں اس نکاح پہ راضی نہیں ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے شادی کے معاملے میں، اپنی بچی کی شادی کے معاملے میں بچی سے پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی بچیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، میں اس کا ولی ہوں، میں نے کر دیا نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جواب پر جو باڈی لینگویج سے جواب دیا وہ یہ کہ آپ نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا، اس کو مخاطب کرنے کا حق ہی نہیں دیا، اعزاز ہی نہیں بخشا کہ اس سے کچھ کہیں۔ آپ نے اپنا رخ انور لڑکی کی طرف پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس نکاح پہ راضی ہے تو یہ نکاح ہے، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، نکاح نہیں ہے۔
اس پہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اس نکاح پہ راضی ہوتی ہوں، میں اس امت کی عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا حق، نکاح ان کا حق ہے، ولی کا حق نہیں ہے۔ ولی کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ارینجمنٹس کرنے ہیں۔ نکاح اسی کا ہے جس نے کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، لڑکے کو میں نے کہا دیکھ یار، تو گیم کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو نے بھاگ جانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تیرا جو پھپھا ہے وہ اپنی لڑکی کو تو مار دے گا۔ میں نے سیدھا سیدھا کہا، میں نے کہا تو مروانا چاہتا اس کو، اس کا باپ اس کو مار دے گا، اور تو پتر کہیں کینیڈا نکل جائے گا، آگے پیچھے نکل جائے گا، تو لڑکی مروانا چاہتا ہے، تو اس کا خیر خواہ نہیں ہے اس لڑکی کا۔ چلا گیا، نہیں مانی میری، انہوں نے کہیں ہوٹل میں یہاں نکاح کر لیا، 2011 بلائے اور نکاح کر لیا۔ اس کا باپ جو ہے وہ یہاں ہمارے بالکل ساتھ والی مسجد کا تبلیغ کا امیر بھی تھا، اپنی مسجد کا نکلا رہتا تھا روزوں پہ اور ساروں سے۔ بلدیہ میں ڈرائیور تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو مجھے پتہ چلا اس کی لڑکی کی ماں فوت ہو گئی تھی، اور سوتیلی ماں تھی۔ سوتیلی ماں نے سے کہیں بات نکل گئی جہاں میری وائف کا آنا جانا تھا، اس نے کہا کہ اب یہ باپ اس کو لے کے جائے گا اور مار دے گا۔ وائف نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح سے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ میں نے اسے صبح پھر وہاں سمجھایا اسکول، میں نے کہا اب تم نے جو کر لیا ہے، اب تم یہ باپ کے ساتھ مت جانا۔ کہتی ہے یعنی اس نے زن دیکھے اس بیچاری کا کہ اس نے کہنے لگی کہ میرا باپ مجھے مار دے گا۔ چلی گئی اور باپ نے مار دیا۔ اس نے اپنے گھر کی دوسری منزل سے سر کے بل اس کو نیچے پھینکا، اور بس یہ لڑکی گر گئی۔ واپس آ کے اس نے کہا کہ میرے دین کا تو بیڑا غرق ہو گیا، لیکن میں نے اپنی ناک بچا لی ہے۔ تو یہاں قانون کیا کرے گا؟ اب مجھے یہ بتائیے، اسلام کا کیا قصور ہے اس میں کہ اسلام کو بلیم کیا جائے اور اسلام کے خلاف بغاوت کی جائے اور اسلام کے خلاف جلوس نکالے جائے؟ کیا اسلام نے یہ رائٹ نہیں دی عورت کو اپنے نکاح خود کرنے کا؟ کیا اسلام نے جائیداد میں حق نہیں رکھا بیٹی کا؟ کون سی جگہ جہاں اسلام سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہے؟ رائٹس کا کوئی بڑھ کے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی محافظ ہے؟ انسانیت کا کوئی ان سے بڑھ کر دوست ہے؟ خواتین کے معاملے میں قانون سازی موجود ہے، لیکن قانون تو گھر نہیں بساتا نا، قانون بن تو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی نہیں بسنا چاہتے تو کوئی جج جو ہے وہ بسا نہیں سکتا گھر۔ یعنی جب عورت یہ کہہ دیتی ہے اپنی درخواست میں، وکیل یہ اسپیشل لکھواتے ہیں اس درخواست میں کہ تم یہ کہنا کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، یہ جملہ جب لکھ دیا جاتا ہے تو جج خلا دے دیتا ہے، پھر وہ نہیں رہنے دیتا اس میں اکٹھا۔ تو بات یہ کہ آپ کا سماج جو ہے وہ ماحول کیسا ہے؟ لڑکی اگر بائی دا وے شادی کر بھی لے گی، کورٹ شپ کر لے، کیا مسئلہ ہے؟ وکیل پکڑے اور جا کے میجسٹریٹ کے پاس نکاح کر لیں دونوں، نہ مہندی لے کر آئیں اور نہ گاجا باجا ہو، کر لیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ وہ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ کہہ دیں گے راجنامہ ہو گیا جی، آ جاؤ جی واپس آ جاؤ، مار دیں گے۔ پھر جہاں وہ کہیں چھپے ہوں گے وہاں خبر لیک ہو جائے گی، آج کل تو کوئی چیز چھپی رہتی نہیں، وہاں جا کے مار دیں گے۔ حاصل کیا ہوگا اس سے؟ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مساجد میں اس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے باندھ کر امت کو مولویوں کے سامنے پھینک دیا ہے، اور 6 دن نہ آئے نا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جمعہ پڑھتا ہے۔ ان چیزوں کو موضوع بنائیں۔ بچیوں کے حق، جو اس نکاح کا جو حق ہے، ان کا رائٹ ہے، اس پہ متوجہ کریں والدین کو کہ نکاح جو ہیں وہ استخاروں پہ نہیں ہوتے، بچی کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی ایک کی بیٹی کا بھی اگر کسی کے پاس ریفرنس ہے کہ اس نے بیٹی وہاں دیتے ہوئے استخارہ کیا تھا، یا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے، اسما بنت عمیش جو تھیں، وہ
انہوں نے حضرت جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد استخارہ کیا تھا کہ میں ابو بکر صدیق سے شادی کروں یا نہ کروں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد استخارہ کیا تھا کہ میں حضرت علی سے شادی کروں یا نہ کروں، وہ خود دیکھتے۔ ایک عورت آگے پوچھتی ہے کہ میں اللہ کے رسول 2 بندے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا ہے شادی کا، ایک معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جو ہے وہ ایک اور صاحب تھے۔ تو آپ نے سنیں گا کہ استخارہ کرو، آپ نے فرمایا بی بی معاویہ کے پاس تو تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کنگال آدمی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ وقت وہ بھی گزرا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے فرمایا معاویہ کے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ تو ڈنڈا کندھے سے ہٹاتے ہی نہیں، یعنی وہ مارتا ہے بندہ۔ اب تو انتخاب کر لے، ہڈیاں کٹا کے روٹی کھانی ہے یا بھوک برداشت ہے، اور بندہ جو ہے نائس ہے، اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو استخارہ تو لوگوں نے ایسا گھسا دیا ہے کہ اور یہ سیاست ہے، مکرنا ہو نا تو کہیں استخارہ ٹھیک نہیں آیا، یعنی اللہ کے ذمہ لگا دینا۔ شادیاں استخاروں سے نہیں ہوتی، یہ بدعت ہے، بدعت، یہ مکرنے کا طریقہ ہے۔ نکاح کے بعد بھی کہہ دیتے ہیں، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، اور نہیں جی کوڑی دا استخارہ صحیح پہ نہیں آؤں بھائی، کوڑی دا استخارہ اب کسی کے ساتھ آنکھ لگ گئی ہوگی نا کسی اور کے ساتھ، وہ استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، یہ بدعت ہے، بدعت۔ استخارہ ہر کام میں ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب اگر خیر طلب کرنا ہے نا، اللہم انی استخیرو کا، تو وہ ہر کام میں ہے، وہ گاڑی خریدنے میں بھی ہے، لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں مشورے کا حکم دیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، استخارہ نہیں، شورا، مشورہ کرو، بچی سے پوچھو بھئی یہ صورتحال ہے، دیکھ لے، لڑکا جواب کوئی نہیں کرتا، میں نے تمہیں بڑے ناز سے پالا ہے، بھوک برداشت کر سکتی ہو، میری جو وسعت میں ہوگا میں وہاں بھی تیری مدد کرتا رہوں گا، لیکن اگر تو یہ کہ تیری خواہشیں، وہ خواہشیں جو باپ نہیں، عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر پوری کرے، وہ شوہر سے مانگے، باپ سے مانگتے تو اس کو عمر گزر گئی ہے، اس نے پڑھا دیا اسے یونیورسٹی تک، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے میٹرک والے کے ساتھ، ہم باپ سے کہتے ہیں دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آگے کی سوچ لو، میں آجوں نہیں ہوں گا، اگر تو یہ کہے کہ تیرے بھائی تجھ کو پہنچیں گے جس طرح میں پہنچتا ہوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، تم سوچ لو، بچی سوچے گی اور وہ کہے گی ٹھیک ابو جیسے آپ کہتے ہیں سمجھائیں، اگر اس کے باوجود وہ اصرار کرتی ہے ٹھیک ہے بیاہ دیں، اگر وہ بھوک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں اگر وہاں نہیں بات بنتی، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو خلا کا رستہ ہے، لے کے طلاق کسی دوسرے سے شادی کر لے گی وہ، لیکن یہ اس کے معاملات ہیں، نکاح اس کی مرضی کے ساتھ کرنا چاہیے، مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ سماج کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام میں کہہ رہا ہوں نا کہ مولویوں کا ہے، 6 دن کے بعد 7ویں دن سب لوگوں کو لا کے مولوی کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم نے نفل بھی نہیں پڑھنے، مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ان کا خطبہ سنو، اور مولوی اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ فضائل اور کرامتیں جو ہے وہ سنانا شروع کر دے، اور اپنے مسلک کا صفائی ہو، مسلک کی اپنے کی جو ہے وہ پروموشن وہاں کر رہا ہو، تو اس سے بڑا جو ہے وہ خائن کوئی نہیں ہے۔ وہ جس ذکر کے لیے، جس کام کے لیے نفل منع کیے گئے تھے نا، یہ وہ کام نہیں ہو رہا۔ ہر مسجد ایک مورچہ جس میں اپنے مسلک کا سپاہی بیٹھا ہوا ڈٹ کے، میجر عزیز پٹی شہید ہونے کے لیے، قرآن کوئی نہیں بیان کرتا، حقوق کوئی نہیں بیان کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی محلے میں کوئی عورت یا مرد، کوئی بچہ کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی اسرت کی وجہ سے خودکشی کر جاتا تو اس محلے کے مولوی کو پہلے ٹنگو، وہ مجرم ہے اس کے محلے میں، اسے یہ پتا ہوتا ہے، مولوی کو پتا ہوتا ہے، مولوی کی جتنی ایکسیس ہے سیاسی لیڈروں کی بھی اتنی نہیں ہوتی، مولوی کو پتا، یہاں تک پتا ہوتا ہے کہ کس گھر میں پیریڈ شروع ہے اور کب ختم ہوئے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں ان سے آ کے، انہیں پتا ہوتا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے، وہ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گھر میں بھوک ہے، فلاں بڑے مجبور ہیں، ان کے پاس عید کے سوٹ کے وہ بھی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، جوتوں کے بچے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اگر کریں گے تو وہ ادھر سے لے کے ادھر دے سکتا ہے،
اور اسی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے مانگتے ہیں اپنے ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا، غریبوں کے لیے دستے سوال جو ہے وہ دراز کیا ہے. یہ کام وہ کہتے ہیں نا العلماء ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الانبیاء یہ ہے کام نبیوں کا کی وراثت والا کام کہ امیروں سے لے کے غریبوں تک پہنچاؤ، تم کوآرڈینیٹر ہو. سچی بات بتاؤ لوگوں کو کہ بیٹی کا حق ہے کہ نکاح میں اس کی بات مانی جائے، باپ جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اویئرنیس پیدا کریں، اس میں ہر ایک مسئلہ لے لیں اور اس کو جمعے میں بیان کریں. یہ مولوی حضرات ہمارے جو ہیں تو میرے خیال میں 5-10 سال لگ جائیں گے، لیکن لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی. آپ نے ایک محلے میں اگر ایک نکاح بھی اس طرح کروا دیا تو انشاءاللہ باقی کے لیے دروازہ کھل جائے گا. تو رائٹس کے معاملے میں ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے مذہبی طبقے کو، اور اس میں مولوی سر فہرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے پیسے لیتے ہیں. انہوں نے خود آگے بڑھ کے وہ ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ ممبر رسول کو انہوں نے اختیار کیا، اور پھر وہاں سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تو دودھ میں پانی ملانے سے بھی بڑا جرم ہے. تو اویئرنیس کی کوشش کریں، آپس میں معاشرے کو لڑانے کی کوشش نہ کریں. میاں بیوی کو لڑائیں مت، اولاد اور والدین کو لڑائیں مت، بھائی اور بھائی کو لڑائیں مت، مزدور اور مالک کو، مل آنر کو، جو انڈسٹری والے ہیں ان کے مزدوروں کو نہ بھڑکائیں. ان کو ان کے مالکوں کو یہ کہیں کہ بھائی ان کا جب تک تم ان کا حق ادا نہیں کرو گے تمہارا نہ حج جائز ہے، نہ عمرہ جائز ہے، نہ تمہاری نماز ہے، ان کے حقوق دو تم. تو یہ سارا کچھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ لڑانے سے نہیں کام ہوگا بلکہ اویئرنیس پیدا کرنے سے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا.